من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ جو تقریب اور اسپیشل سیشن ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ غسل میت اور کفن کے مسائل کے اعتبار سے ہے، اور ہم نے ممکن حد تک یہ کوشش کی ہے کہ اس کو پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ سیکھا اور سکھایا جا سکے. سب سے پہلے میں کچھ مسائل جو ہماری لیسٹ بلڈر میں یہاں پر موجود نہیں ہیں وہاں سے میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور یہ ہو پرت کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری توجہ سے ان باتوں کو سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. کہیے گا چونکہ یہ پوری توجہ رکھنا جو ہے یہی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر توجہ نہ رہے تو پھر صاف ظاہر ہے بندہ بات کو پوری طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، سمجھنا مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلی بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ یہ اسٹیچو جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ ایک علامت ہے، یہ ایک سائن ہے اور یہ ایک اسٹیچو ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہم سب کا آنے والا فرمتید اور مستقبل ہے. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. توجہ آپ میری طرف یعنی بات کی طرف رکھیں گے، یہ جب آن ہوگا تو اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے، لیکن توجہ بات کی طرف رکھی جائے گی. دنیا میں ہمارے فلان لیگنگ جو ہے وہ ویلڈی فشیلی ہے، ویلڈی فشیلی. کوئی بندہ جو ہے وہ دنیا میں ڈاکٹر ہے، کوئی بندہ انجینئر ہے، کوئی بندہ پروفیسر ہے، کوئی بندہ آرمی میں ہے، کوئی بندہ خطیب ہے، کوئی بندہ امام ہے. ہر بندے کا ایک اپنا اپنا پروفیشن ہے. جب ہمارے یہ بچے ہیں یہ نتن اور گے تھریتن فیوٹن فیمتن اور میں ان کو پوچھیں بیٹا باس کا دو بڑی سو ہم سے نا یس کل بڑی ان لے گئے ان فیلوت انشینیور.
ہر بندہ اپنی فرمتید کا اور مستقبل کا ایک تعین کرتا ہے کہ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، میں عالم بنوں گا، میں خطیب بنوں گا۔ یہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ بندے کے ٹارگٹ اور مول ہوتے ہیں، لیکن ایک ہم سب کا فیلس جو مستقبل ہے، وہ فیلس جو ہمارا ایک کام ہے جس طرف ہم سارے جا رہے ہیں، وہ فیلس مستقبل جو ہے اس کو موت کہتے ہیں۔ انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، سیاستدان، حکمران، عوام، خطیب، امام، مقتدی، پیر، مرید، سب کا جو فیلس مستقبل ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت۔ جس طرح ابھی ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہم میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے hvis jeg skal spørre noen, og jeg ringer og skal bare spørre hvor skal du? Så den personen skal svare meg, Shahzad, jeg er på vei mot Gardermoen. Jeg er på vei mot Sverige. Jeg er på vei mot Grønland. På vei mot Furuset. På vei mot Stovner. Her vi har forskjellige veier. Men på en felles vei som vi er på hele tiden, den veien går til Gravlund. ہم سب بیسیکلی ایک رستے پر جا رہے ہیں۔ ظاہر میں کہنے کو ڈفرینٹ ہمارے بھی ہیں کہ میں اس طرف کو جا رہا ہوں، یا اس کل پھیریے، یا اس کل تھل اتلان، یا اس کل دیتن داتن، لیکن جس وائی پر ہم ہر روز سفر کر رہے ہیں وہ وائی جو ہے وہ سیدھی قبرستان جاتی، وہ سیدھی گراولند میں جاتی۔ سو یہ ہم سب کی فیلس وائی ہے جس کے اوپر ہم سارے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ بیٹھ بھی تھوڑی دیر 5-10 منٹ اور لگ جائیں تاکہ میں بنیادی ایک دو باتیں وہ عرض کر سکوں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز مسائل سیکھنے سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ میں نے بتایا آپ اس کو اسٹیچو مت سمجھیے، یہ صرف اسٹیچو نہیں ہے، یہ ہم سب کا مستقبل ہے۔ یہ اسٹیچو نہیں لیٹا ہوا، سمجھیے ہم یہاں پر لیٹے ہیں اور یہی ایک دنیا کی حقیقت ہے، اور یہی رب العالمین کے عالمین کا رب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے رحیم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جاندار، ہر نفس جو ہے اس کو موت کو ضرور چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، فرمایا پھر تم سارے ہماری طرف واپس آ جاؤ گے، پھر تم سارے ہماری طرف، بولیے ہمارے قرآن کیا کہہ رہے، پھر سارے تم ہماری طرف واپس آ جاؤ گے۔ اور واپس بندہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں سے بندہ چلا ہوا ہوتا ہے، چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی، اس کے حکم سے ہی اس دنیا میں آئے ہیں، اس لیے ہم واپس بھی مڑ کے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ جب بندہ جو ہے وہ، اب مسائل کا آگے میں بیان کرتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر، جب بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے جس کو موت کہتے ہیں، عالم نزا میں جب بندہ ہوتا ہے اور جب اس کا آخری وقت دنیا میں ہوتا ہے، سو اس وقت کے کچھ احکامات جو ہیں وہ ان کو توجہ کے ساتھ سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ بندہ آخری وقت دنیا سے جا رہا ہو اور ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل جائے کس بندے کا آخری وقت ہے، سو اس وقت تلقین کلمہ جو ہے وہ جانے والے کو کی جانی چاہیے۔ تلقین کلمہ سے کیا مراد ہے؟ تلقین کلمہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ عالمی نظام میں جو بندہ ہے، جو مر رہا ہے، جو دنیا سے جا رہا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ایسی تلقین نہیں، تلقین یہ ہے کہ اس کے پاس موجود بندے جو ہیں وہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ کوئی وقت اتنا سخت انسان پہ نہیں آتا جتنا سخت وہ وقت ہے جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ سخت ترین وقت ہے جو کسی انسان پہ آتا ہے۔
اس سخت ترین وقت میں بندہ جس کیفیت میں ہوتا ہے، اس کیفیت میں اس جانے والے کو کچھ نہ کہا جائے، اس کو کچھ بھی، بولیے توجہ ہے نا، اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ ہاں، اس کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز سے پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ شریف جو ہے، اس کا ورد جو ہے وہ بآواز بلند کیا جائے۔ جیسے فار ایگزامپل 8-10 بندے جو ہے وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا آخری وقت ہے، تو وہ پھر بلند آواز سے پڑھیں، جیسے ہم ابھی سارے بلند آواز سے پڑھیں گے، لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا سارے لوگ پاس بیٹھ کے اونچی آواز سے دوسرا کلمہ پڑھیں، جیسے ہم سارے اب مل کے پڑھ سکتے ہیں، سم پریکٹس آلسو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی اس تلقین سے مراد یہ ہے کہ اس کو نہ کہا جائے، لیکن اس کے پاس کوئی دنیا داری کی بات نہ کی جائے، اور اس بندے کے پاس جو ہے وہ بیٹھ کے کلمہ طیبہ کا اونچی آواز سے یا دوسرے کلمے کا اونچی آواز سے ذکر کیا جائے، تاکہ مرتے ہوئے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ طریقہ کار۔ اب علماء نے اور چیزیں بھی لکھی ہیں کہ جس مقام پہ وہ بندہ موجود ہو، تو اس مقام پہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آنے میں رکاوٹ ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ اس مقام سے دور کر دیا جائے۔ فار ایگزامپل احادیث میں جس سے کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ اگر کسی نے شوکیہ کتا رکھا ہوا ہو گھر میں، تو شوکیہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں دین میں۔ آپ بیہوب سے ضرورت کے تحت رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ شوقیہ طور پہ کتا نہیں رکھ سکتے۔ جس گھر میں شوقیہ کتا رکھا گیا، وہاں سے رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں۔ جس گھر میں کوئی اسٹیچو یا مجسمہ ہوا، اس طرح کی تصویر کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہو، اس گھر سے فرشتے جو ہیں وہ دور رہتے ہیں۔ تیسری چیز جو علماء نے ارشاد فرمائی ہے کہ کوشش کی جائے کہ اس مقام پر جو ہے وہ نیک لوگ، صالحین لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس بندے کے ارد گرد موجود ہوں۔ وہ چیزیں بھی دور کی جانی چاہیے اس موقع پر کہ جن سے رحمت کے فرشتے ان کے نزول میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ گھر کے یا دوست احباب میں سے جو نیک لوگ ہوں وہ اس وقت اس کے قریب بیٹھیں۔ اس کے باوجود اگر جان نکلنے میں مشکل ہو، رکاوٹ ہو، تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ سورہ یاسین شریف کی بھی تلاوت کریں۔ دوسری سورت قرآن مجید کی سورہ رعد ہے، سورہ رعد 13ویں پارے کے اندر ہے۔ یہ دو صورتیں فقہا نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر عالم نزع میں جب جان نکل رہی ہو تو اس بندے کے اوپر بڑی تکلیف کا موقع ہو اور جان نہ نکل رہی ہو خدا نخواستہ، سو یہ دو صورتیں ہیں جو ہیں وہ بطور وظیفہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت کی برکت سے جانے والے پہ آسانی فرما دیتا۔ یہ دو صورتیں۔ جب بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے اب کچھ جو ہے اس کے اندر بنیادی جو ہیں وہ کام اس کے اندر اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں، اسی ٹائم پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو پاس بیٹھے ہوئے بندوں کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ فوری طور پر قبلہ شریف کی طرف کر دیں۔ فوری طور پر کدھر کریں؟ قبلہ شریف کی طرف کر دیں،
اور قبلہ شریف کی طرف کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی گردن کو ہوئرے اسکلدر جو ہے اس کی طرف اس کو موڑ دیں. اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو جسم ٹھنڈا پڑ کے اکڑ جائے گا، پھر اعضاء کو آگے پیچھے کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا. جب بندے کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے تو قبر میں لٹاتے ہوئے چونکہ قبلہ شریف کی رخ پر قبر جو وہ بنائی جاتی ہے کہ جب مسلمان میت قبر کے اندر لیٹی ہو تو اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف رہنا چاہیے. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جو ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی گردن جو ہے وہ رائٹ اسکلدر کی طرف، رائٹ شولڈر کی طرف موڑ دی جائے. دوسرا جو کام کیا جائے فوری طور پر، کوئی کپڑا لے کے نا، کپڑا تو یہ جو نیچے جبڑا ہوتا ہے، جبڑے سے لے کر اس طرح سر کے ساتھ کپڑے کو فوری طور پہ باندھ دیا جائے تاکہ مرحوم کا منہ جو ہے وہ کھلا ہوا نہ رہے. اگر منہ کھلا ہوا ہو وقت موت، سو فوری طور پر یہ کام جو ہے اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں، اس کے رشتہ دار، ان کے لیے لازمی ہے کہ کوئی کپڑا لے کے زور سے یہاں نیچے جبڑے سے لے کر تو سر تک اس کو باندھ دیں تاکہ اس کا منہ جو ہے وہ فوری طور پہ بند ہو جائے. اسی طرح اگر اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو ان کو بھی فوری طور پہ ہاتھوں کے ساتھ بند کر دیا جائے اس صورت میں تاکہ آنکھیں کھلی نہ رہیں. اگر اس میں دیر سویر ہو گئی تو پھر یہ امر جو ہے یہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کام جو ہے یہ کرنا فوری طور پہ بڑا لازمی ہے. اس کے بعد اگر صاحبزاد جو جانے والا ہے اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، اب اس کا لباس بھی اتار لیا جائے گا. لباس اتارنے میں اگر دقت ہو، مشکل ہو اور سمجھیں کہ پراپر طریقے سے لباس اتر نہیں سکتا تو اس لباس کو کینچی سے کاٹا بھی جا سکتا ہے. ممکن حد تک یہ کوشش کی جائے گی کہ مردے کو تکلیف نہ دی جائے. اس کو جس کام میں سمجھے کہ اس کے جسم کو تکلیف محسوس ہوگی وہ کام اس کے مرنے کے بعد نہ کیا جائے. اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ کسی بندے کو زندگی میں بھی تکلیف نہ دی جائے. یہ ان احکام کی فلسفی ہے، یہ ان کی حکمت ہیں. احکام کی عرض کروں گا تو کئی گھنٹے وقت مجھے چاہیے. مرنے کے بعد اگر اتنی بھی تکلیف نہیں دینی کہ اس کے جسم سے کپڑا اتارتے ہوئے اس کو تکلیف نہ ہو، سو زندگی میں بھی کوشش کی جانی چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اس کو اذیت نہ دے، اس کو پریشان نہ کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، ہر ممکن حد تک بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے بہن بھائی کو، ماں باپ کو، دوست احباب کو، جن جن کے ساتھ تعلق ہے، انہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. جس سے کہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کو اتنا حق ہے کہ اس کو کپڑے اتارنے میں بھی تکلیف ہو تو کپڑے کو کاٹ لیا جائے مگر اس کو تکلیف نہ دی جائے. سو اس کا لباس جو ہے وہ بھی اتار لیا جائے گا. اور یہی دنیا کی جو ہے وہ ایک ریالٹی اور حقیقت ہے. وہ ریالٹی کیا ہے، وہ حقیقت کیا ہے، وہ سنہیت کیا ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے 100 سال بھی زندگی عطا فرمائی، ان 100 سالوں میں آپ نے جو کچھ اس دنیا سے کمایا وہ سارے کا سارا یہاں پہ چھوڑ کے تو قبرستان جانا پڑے گا. اس لیے ہم سے پہلے انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے والا. کسی بندے کی آمدنی اگر 100 روپے تھی، کسی کی 10,000 روپے تھی، کسی کی 1 لاکھ تھی، کسی کی 10 لاکھ تھی، کسی نے 1 مکان بنایا، کسی نے 10 مکان بنا لیے، کسی کی 1 فرما تھی، کسی کی 10 فرمیں ہو گئیں، کسی کی زمین 10 مربع تھی، کسی نے 100 مربع زمین لے لی. جسم کا لباس تک جو ہے وہ آپ سے اتار لیا جائے گا. مکانات پیچھے رہ جائیں گے، گاڑیاں پیچھے رہ جائیں گی. ہر چیز کو جتنا بھی آپ نے سٹرگل کر 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 کے کمایا ہے نا، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو زندگی میں بندے کے پاس موجود ہو،
راہ خدا میں خرچ کرتے وقت کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے. آفٹر آل آپ کے میرے پاس جو کچھ ہے ہم چھوڑ کے تو چلے جائیں گے. کیا خوبصورت حدیث پاک میرے ذہن میں کے اندر آ گئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کسی بندے نے ایک جو تھا وہ بکری کا گوشت جو تھا وہ ذبح کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیا. ام المومنین حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ اقدس میں وہ گوشت پہنچایا گیا. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت کا موسٹلی حصہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کے غرباء میں تقسیم کر دیا. تھوڑا سا گوشت آپ نے حضور پاک کے کھانے کے لیے بچا لیا. آقا دو جہاں رات کو گھر واپس آئے تو پوچھا اس گوشت کے حوالے سے. انہوں نے عرض کی حضور فلاں فلاں آپ کے غلام نے جو تھا وہ بکرا ہدیہ کیا گوشت بھیجا ہے, سو میں نے سارا جو ہے وہ تقسیم کر کے یہ تھوڑا سا بچا لیا ہے. کیا عرض کیا کہ میں نے تھوڑا سا بچا لیا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا عائشہ جو لگ گیا وہ بچ گیا. کیا فرمایا؟ جو لگ گیا, جو آپ نے تقسیم کر دیا اصل وہ بچا ہے. جو گھر میں پڑا ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے. فرمایا اصل بچت وہ ہے کہ جو آپ نے راہ خدا میں لگا دیا, اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. سو جب ہر چیز چھوڑ کے ہی چلے جانا ہو سو اس وقت یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ صرف جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا نا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں لگتا ہے تو شیطان اس وقت آگے جو سب سے بڑا وسوسہ بندے کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اے جو تم 10,000 کروڑ خرچ کر لے آنا تو بھوکا ہی مر جائے گا. مجھے آج بیٹا افسہ بتا رہے تھے کسی اپنے دوست کے حوالے سے کہ اس نے کوئی میرے خیال میں 3 لاکھ کروڑ یا سم تھنگ اس کو ٹیکس جو ہے وہ ریٹرن کرنے آیا. تو 3-4 لاکھ ٹیکس ریٹرن میں بندہ دے دیتا ہے, لیکن 3-4 لاکھ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے شیطان آ کے برگلا لیتا, کہتا ہے نہیں تو بھوکا مر جائے. سو بعد میں یہ کروں کہ جسم کا لباس جو ہے وہ بھی اتار لیا جاتا ہے. جب جسم کا لباس اتار دینا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کی آگے لیس بلڈر جو ہے نا اس کو کرے. اور میرے خیال میں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے آپ سال نارویجن میں شروع کریں, جہاں پہ ضرورت ہوئی تو میں جب اردو میں اس کی پرکھلاری کر دوں گا, اس سے اس کو جو وہ آگے لے کے تو چلتے ہیں. نستے لیس بلڈر Bismillahirrahmanirrahim. Kort forklart så skal vi gå gjennom det her i dag. Jeg bare går videre nå. Hva er ghusl mayyit? Ghusl mayyit er den rituelle vasken av en avdød muslim før liksvøping, altså kaffen, og janazabønnen. Og det er farz kifaya, det er en kollektiv plikt for enhver muslim. ہاں یہ چیز ہے کہ جو چیز فرض کفایہ ہوتی ہے, فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے جیسے ہم نماز جنازہ کی نیت کرتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ, آگے کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ. فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے فرض عین, ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین وہ عبادت ہے کہ جو ہر شخص کو, مسلمان مرد و عورت کو اپنے حصے کی خود کرنی ہے, اس کے حصے کی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. وہ پلکتی ہے اس کے لیے, فوبت ہے اس کے لیے کہ اس کو لازمی طور پر کرے, اس کو فرض عین کہتے ہیں. جیسے 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض, بولیے نا کیا ہے؟ فرض عین. فرض عین کا کیا مطلب؟ کہ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حصے کی کوئی وہ عبادت ادا نہیں کر سکتا. رمضان المبارک کا روزہ کیا ہے؟ فرض عین. کہ آپ نے رمضان المبارک کا روزہ خود ہی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ شہر کے اگر 100 بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو باقی 500 نہ بھی رکھے تو گزارا ہو سکتا ہے, ایسے نہیں. فرض عین ہر شخص نے اپنا خود ادا کرنا ہوتا ہے. فرض کفایہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ مسلمان بھی اس کو ادا کر لیں سو باقی مسلمان بری الذمہ ہو جاتے ہیں, انہیں پھر وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, شرعی طور پر پھر ان سے پوچھا نہیں جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ نماز جنازہ کی طرح غسل میت فرض کفایہ ہے. غسل میت کیا فرض کفایہ ہے کہ اگر
ایک دو چار مسلمانوں نے مل کے کسی میت کو مسلمان میت کو غسل دے دیا سو اس علاقے کے سارے مسلمان اس سے بری و ذمہ ہو گئے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کسی علاقے میں فوت ہوا اور اس کو کسی بھی بندے نے غسل میت نہ دیا سو اس علاقے کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوئے اور ان سے روز محشر پوچھا جائے گا کہ آپ کا ایک مسلمان بھائی دنیا میں مر گیا تھا تو آپ نے اس کو غسل میت کیوں نہیں دیا. اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. یعنی کچھ بھی لوگ ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے وہ فرض جو ہے وہ ساقط کہتے ہیں ہو جاتا ہے. مشکل لفظ نہیں بولی دے تو یہ نہ کبادی سمجھ نہیں سی لیکن یہ ان سے وہ فرض اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا پھر سب سے جو ہے وہ قیامت والے دن پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں آپ کا مسلمان بھائی دنیا سے چلا گیا تھا تو آپ نے اس کے غسل میت کا جنازے کا اہتمام کیوں نہیں کیا. جی. Hvem det som skal vaske kroppen? I utgangspunktet så det nærmeste familie. Oftest, eller ikke oftest, alltid så skal det være samme kjønn som den avdøde. Så hvis det en mann som har gått bort fra denne verden, så det helst at en mann skal gi den rituell vask. Dersom ingen menn tilgjengelige for å vaske en avdød mann, kona tillatt å vaske sin avdøde mann. Ja, اس میں forklaring یہ ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کو غسل دینے کے لیے کوئی مرد موجود نہیں مگر اس کی کھونا جو ہے وہ موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کو غسل مرد ہی دے گا اور عورت اگر دنیا سے چلی جائے تو اس کو غسل جو ہے وہ عورت ہی دے گی. ویلڈی شیلدن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ دنیا سے انتقال کر جائے تو اس کو غسل دینے کے لیے کوئی مرد موجود نہ ہو. یہ چیز بے فالت نہیں ہے. یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں ہے کہ جب دائیں بائیں کوئی بھی مرد مسلمان موجود نہیں لیکن اس کی کھونا جو ہے وہ موجود ہے سو کھونا کے لیے یہ لوب ہے کہ وہ اپنے خامد کو جو دنیا سے چلا گیا اس کو غسل دے سکتی ہے مگر خامد کے لیے اس چیز کی الاؤ نہیں. کلیئر ہو گیا؟ Og som sagt, dersom ingen kvinner tilgjengelige for å vaske en kvinne, kan mannen heller ikke vaske henne. Hvis ingen familiemedlemmer tilgjengelig, eller hvis vann ikke tilgjengelig, gjøres det hjemmom på den avdøde. Det hjemmom tørr renselse, I stedet for å bruke vann. جی اگر جو ہے وہ کوئی فیملی ممبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے تھلینگلی نہیں ہے اس کے لیے غسل میت کے لیے یا کوئی بھی مسلمان اگر موجود نہیں میت کو غسل دینے کے لیے یہ سب سے بفالت یہ ہے کہ اس کے قریبی لوگ اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کے چچا کے بھائی ماموں کے بھائی پھوپھو کے بھائی خالہ کے بھائی اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کو غسل دیں. اگر کوئی بھی مسلمان مرد موجود نہیں ہے یا پانی موجود نہیں ہے کہ اس سے غسل میت کروایا جا سکے سو اس صورت میں میت کو تیمم کروا دینا کافی. تو پھر جو ہے وہ کیا کافی ہے پھر تیمم کروا دینا کافی ہے. یعنی مسلمان مرد تو موجود ہیں بالفرض لیکن پانی ہی سرے سے موجود نہیں یا کوئی مسلمان مرد جو ہے وہ بھی موجود نہیں اور پانی بھی موجود نہیں مگر کچھ خواتین موجود ہیں سو پھر اس کا فقہی اور شرعی طریقہ کار یہ ہے کہ پھر وہ مردہ کو تیمم کروا دے پھر غسل کی ضرورت نہیں رہے گی. اور پیچھے کے اندر پیچھے اور تیمم کی شکل ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے سب کو لیکن اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہنسکر یا خلوط لے کے سو جیسے آپ بانلی تیمم کرتے ہیں زمین کی مٹی کے ساتھ یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز موجود ہو سو ان کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم یعنی مٹی کے ساتھ وہ خلوط کے ساتھ تھوڑی مٹی لگا کے جھاڑ کے 3 مرتبہ چہرے کے اوپر اور 3 مرتبہ کون اس میں جو ہے وہ بازو پہلے رائٹ والا پھر لیفٹ والا اس طرح جو ہے وہ تیمم کرتے ہیں. Foretrukket og mislikt ved vask av den avdøde. Å klippe hår eller negler
etter død er ikke tillatt. Det er makro. Og dersom det blir gjort, skal de gravlegges. Og det betyr at de skal gravlegges med den avdøde. Så hvis noen ved et uhell har klippet bort hår eller negler etter at noen har gått bort, så tas de i en pose og gravlegges med den avdøde i graven hans. مرحوم جو ہے جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے بال وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں، اس کے نیلز وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور مکروہ کی آپ کو پتہ ہے دو قسمیں ہوتی ہیں فقہ حنفی میں. ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے. مکروہ تحریمی جو ہے یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، اتنا سخت اور شدید مکروہ ہوتا ہے. میت کے بال اس کی مرنے کے بعد اتارنا یا کاٹنا، ناخن کاٹنا یا اتارنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی کی قسموں سے ہے. یعنی یہ شدید مکروہ ہے جو کہ حرام کے قریب ہے. اس لیے میت کے بال وغیرہ اکھاڑے یا اتارے نہیں جائیں گے. اگر کوئی بندہ غلطی سے ایسا کر گزرے تو پھر اس کے بال اور ناخن اس کے ساتھ ہی اسی کی قبر میں دفن کر دیے جائیں. Det er foretrukket at den som vasker den avdøde, utfører wuzu først. Men det er ikke mislikt eller makro om det ikke gjøres. زیادہ بہتر یہ ہے، مستحبات میں سے یہ ہے کہ جو بندہ غسل میت کروانے لگے وہ خود اس سے پہلے وضو کر لے. اگر بالفرض اس نے وضو نہ بھی کیا تو یہ بھی ایک جائز صورت ہے، وہ بغیر وضو کے بھی غسل دے سکتا ہے. لیکن زیادہ بندے کو جو ہے وہ رین ہیت میں رہنا چاہیے اور زیادہ بندے کو پاکیزہ رہنا چاہیے. جانے والے کا اتنا حق اپنے پر ضرور سمجھنا چاہیے. سو مستحب اور بہتر یہ ہے کہ غسل دینے والا باوضو ہو اور باوضو ہو کے تو غسل میت دے. Det er mislikt for den som vasker den avdøde kroppen å være i en uren tilstand. For menn kan det være seksuelle urenheter, eller så kan det være menstruasjons- eller fødselsblødninger for en kvinne. مکروہات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو کہ غسل دینے والا ہے وہ حالت جنابت میں ہو، یعنی اس کے اوپر خود جو ہے وہ غسل واجب ہو. اور اسی طرح اگر خاتون کسی خاتون کو دے رہی ہے، اگر وہ اس کنڈیشن میں ہے جو کہ یہاں پر لکھی گئی، وہ حیض و نفاس میں ہو، سو ایسی خواتین کا لیڈیز کو لیڈیز کا غسل دینا، یا وہ خاتون یا وہ مرد جو کہ غسل دے رہا ہے اس کے اوپر خود اس وقت غسل کرنا واجب ہو، غسل جنابت اس پر لازم ہو چکا ہو، سو ایسی صورت میں میت کو غسل دینا جو ہے یہ مکروہات میں ہے. ان کو چاہیے کہ خود جو ہے وہ پہلے غسل اپنا کریں، اس کے بعد میت کو جو ہے وہ غسل دیں. ہاں ایک چیز اور اس کے اندر میں شامل کر لوں کہ جب میت کے پاس بیٹھنے کی باری ہو سو اس کیفیت میں جیسا کہ غسل کروا لیا گیا، پھر میت جو ہے وہ گھر لائی گئی یا ہاسپٹل میں موجود تھی، سو اس پوزیشن کے اندر بندہ جو ہے وہ میت کے قریب بیٹھ سکتا ہے. جیسے خواتین کے اوپر اس طرح کے ایام آتے ہیں مہینے میں، سو وہ اس صورت میں میت کے قریب بیٹھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ذکر اذکار بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں غسل دینے والا جو بندہ ہے اس کی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. Og etter at den avdøde er vasket, så er det anbefalt at den som har utført ghusl på den avdøde, den som har utført vasken, selv tar en rituell dusj. Altså han gjør selv ghusl etter at han har vasket den avdøde. یہ بھی مستحبات میں ہے کہ جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا وہ غسل میت کے بعد زیادہ بہتر اور زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ خود بھی بعد میں غسل کر لے. اور اگر یہ سمجھے کہ اس کے خلیر اس میں کوئی ناپاک ہونے کا خدشہ ہوا ہو تو وہ پھر اپنے خلیر جو ہے وہ بھی شفت کر لے. یہ دونوں چیزیں مستحبات میں ہیں اور زیادہ بہتر. Å omtale den avdøde etter vasken. Dersom den som vasker ser en positiv ting hos den avdøde, så bør han fortelle det offentlig. Det kan være alt sammen fra for eksempel lys, eller at kroppen skinner, eller at han tilsynelatende smiler. Dersom den som vasker ser en negativ ting hos den avdøde, bør han ikke nevne det for noen som helst. Det kan være forskjell i kroppstemperatur, eller mørke, eller farge. یہ چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے.
غسل میت دینے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنے اخلاق کے مالک ہونے چاہیے کہ اگر میت سے کوئی نیگیٹو چیز ظاہر ہو، کوئی نیگیٹو چیز ظاہر ہو، سو وہ باہر نکل کے کسی سے بیان نہ کرے، باہر نکل کے کسی سے بیان نہ کریں۔ جیسے خدا نخواستہ میت سے کوئی اچانک بڑی بدبو جو ہے وہ ظاہر ہو، خدا نخواستہ کسی کا رنگ جو ہے وہ کالا سیاہ پڑ جائے، خدا نخواستہ کسی کے اعضاء مڑ جائیں، کوئی بھی ایسی ہیپن چیز ہو کہ جو اس کی میت کے حق میں نیگیٹو ہو، سو اس بات کو باہر نکل کے بیان نہ کرے۔ ہاں، غسل میت دیتے ہوئے مردہ سے کوئی اچھی چیز ظاہر ہو، کیا کوئی اچھی چیز ظاہر ہو، جیسے اس کو غسل دے رہے تھے کہ اچانک خوشبودار ہوا چلنے لگ گئی، یا مردہ کے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی، یا اس کے چہرے پر نورانیت اور انوار و تجلیات دیکھے، کوئی ایسی پازیٹیو چیز دیکھی تو اس کو باہر نکل کے ضرور بیان کرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردے کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اپنے مردے کی خوبیاں بیان کیا کرو، اس کے اندر اگر کوئی اچھی چیز دیکھو تو وہ بیان کر دو۔ سو اچھے اخلاق کا مالک بندہ جو ہے وہ کسی مردہ کو اور میت کو غسل دے، اگر اس سے نیگیٹو چیز دیکھے تو پھر اس کو بیان نہ کرے، اگر پازیٹیو چیز دیکھے تو پھر اس کو بیان کرے۔ اتنے اخلاق کا مالک بندہ ہونا چاہیے۔ اور وہ سیدھا نب تھلگ، یہی چیز زندہ مسلمان کا بھی حق ہے۔ فرسٹ ڈیرے والے صاحب، زندہ مسلمان کا بھی آپ کے اوپر یہی حق ہے کہ اگر اس سے کوئی برائی کی چیز دیکھیں، گناہ کی چیز دیکھیں، نقص والی چیز دیکھیں، سو اس کا بیان نہ کریں، اور اگر اس کی کوئی خوبی والی چیز دیکھیں، اچھی چیز دیکھیں تو اس کا بیان کریں۔ اس لیے اسلام کے اندر زندہ بندے کی بھی غیبت کرنا حرام ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ حرام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یعنی مفہوم حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے غیبت کرنا حرام ہے۔ اس نے عرض کی حضور کہ وہ بندہ جو ہے اس کے اندر ایک عیب موجود ہے، تو وہ جو بیان کرنے والا ہے وہ تو ایک سنہیت کا بیان کر رہا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس بندے کے اندر وہ عیب موجود ہے، وہ کمزوری موجود ہے، اور بیان کرنے والا تو ایک سنہیت کا بیان کر رہے ہیں۔ تو حضور کیا ایسا کرنا ہمارے لیے منع ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے اندر کوئی کمزوری، عیب اور گناہ موجود تھا، اگر تم نے اس کے گناہ کا بیان کر دیا، یہی تو غیبت ہے۔ فرمایا اگر اس کے اندر وہ عیب اور کمزوری موجود ہی نہ تھی اور پھر تم نے اس کا بیان کیا تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ تہمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو الزام تراشی کرنا ہے، وہ تو الزام لگانے کسی بندے کے اوپر۔ فرمایا غیبت یہی تو ہے کہ اس کے اندر وہ کمزوری اور عیب موجود تھا، سو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے اس کا عیب بیان کرنا منع کر دیا۔ سو یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے گھریلو جھگڑے اور خاندانی جھگڑے، ان کی بہت بڑی بنیاد ہے وہ غیبت ہے۔ وہ کیا بیش ہے؟ وہ غیبت ہے۔ سو اس لیے جس طرح مسلمان میت کا عیب بیان کرنا جائز نہیں ہے، سو زندہ مسلمان کا بھی عیب بیان کرنا جائز۔ اس کی غلطی آپ اس بندے تک ضرور پہنچا سکتے ہیں کہ جس کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بندہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ جیسے اولاد کی غلطی ہو تو اس کے والدین تک پہنچا دی جائے، مقتدی کی غلطی ہو امام تک پہنچا دی جائے، کوئی پتہ ہو یہ دوست بڑا کلوز ہے، یہ اس کی ہدایت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اس کا اعلان عام کرنا اور جگہ جگہ پہ ایک بندے کے عیب بیان کرنا، کہ جس طرح میت کے عیب بیان کرنا جائز نہیں ہے، زندہ مسلمان کے عیب بیان کرنا بھی جائز نہیں۔ Da har vi kommet til mer den praktiske delen, utførelsen av ghusl. Den avdøde legges på vaskebordet, og så dekkes det til med, av aura med en separat klut.
Parfymere vaskebordet med alkoholfri duft, og det er foretrukket å blande eller koke siderblader i vannet, eller så kan man bruke rent lunket vann også for å utføre ghusl. جی اب ہم آ جاتے ہیں پریکٹیکل طریقے کی طرف. جس طرح یہ بور آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, جس جگہ پہ میت کو غسل دینا ہو اس بور کو اور اس جگہ کو, اس کو پہلے جو ہے وہ صاف کیا جائے, اس کو رین کیا جائے, اور اس کو جو ہے وہ خوشبو وغیرہ جو ہے اس کو پہلے لگائی جائے, اور اس کے بعد میت کو, ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ رکھا جائے. جس پانی کے ساتھ غسل دینا ہے اس میں سنت طریق یہ ہے کہ اس پانی کے اندر بیری کے پتے جو ہیں, بیری ہوتی ہے نا, بیری ہم جسے کہتے ہیں, اس کے پتے جو ہیں وہ ابالے جائیں اس پانی کے اندر, اور اس پانی کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے. اگر بیری کے پتے اویلیبل نہ ہوں تو خالی نیم گرم پانی سے جو ہے وہ اس کو غسل دے دیا جائے. کس کا غسل دیا جائے؟ نیم گرم پانی سے. کیا اس کو کہتے ہیں؟ لنگ کہتے ہیں. جی آگے چلیں. Utførelsen igjen. اب اس طرح کریں کہ کوئی 2-3 بندے اٹھ کے آگے ہیں نا, پھر کام چلنا ہے, تاکہ اب ہم پریکٹیکل طور پہ دکھانا بھی تو ہے. ایسا باؤ گے محفوظ صاحب, تو سے بھی آؤ, 3 بندے کم سے کم جائیں. آپ بھی آئیں گے, آپ آ جائیں, اسلم صاحب بھی آئیں, چلو 3 بندے کافی. اور ایک میت کو غسل دینے کے لیے 3 بندے کافی ہوتے ہیں. ان اٹھا لو, ٹیبل اٹھا کے وہ دیتے چار رکھو, ضرورت پہ پھر میں لینا. اب اس طرح کرتے ہیں, میں بھی کھڑا ہو جاتا تاکہ ایزیلی سب کو سمجھایا جا سکے. سب سے پہلے ایک چادر لیں اور چادر اس کے اوپر ڈالیں. لے لو, ٹھیک ہے. خاور صاحب پتہ کیڑی چادر کی, یہ تھوڑی سی چادر ڈالنی یہاں گھٹنے سے لے کر تو یہاں ناف تک. اس طرح فولڈ کر کے دکھا دیں تاکہ نہیں انہوں نے کر لینا سیٹ. تو انہوں نے چادر سیٹ کر لینا. میں مسئلہ بتانے سے پہلے اس کو بیچ تھوڑا نیچے کر دیں, کوئی حرج نہیں. یعنی گھٹنے کور ہونے چاہیے اور ناف جو ہے ناف تک, یہ چیز. اب سارے لوگ جو ہیں وہ توجہ سے اس بات کو سن لیں. اگر کسی کے سامنے حسن صاحب رکاوٹ ہو تو وہ بندہ خود ادھر سامنے آ جائے, تو ان کے ان کو بار بار ادھر ہی کھڑے ہونا پڑے گا. غسل میت دینے سے پہلے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ میت کسی حالت میں بھی اس کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ستر عورت والا حصہ جو ہے وہ ننگا اور بے لباس رہے. ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ جو حصہ ہے یہ مرد کے لیے زندگی میں بھی ہر حالت میں چھپانا لازم ہے, اور بلا ضرورت شرعی اتنے حصے کو کھول نہیں سکتے. ایگزیکٹلی اسی طرح جب کوئی بندہ میت کو غسل دینے لگے تو اس کے جب دوسرا بالی لباس اور خلیر اتار لیے جائیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے چادر دی جائے, اس طرح جس آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی, کہ اس کی ناولن سے لے کر ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک اس حصے پہ دوران غسل بھی چادر موجود رہے گی. دوسری بات, جس طرح زندگی میں کسی بھی مسلمان مرد کے اتنے حصے کو ناف سے لے کر گھٹن تک کا جو حصہ ہے اس کو دیکھنا کسی بندے دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح غسل دینے والے جو ہیں ان کو مرحوم کے اس جسم کے حصے کا دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کے سامنے ہی احکام ہیں, یعنی اتنے حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے. دوران غسل چادر کا اتنا حصہ اوپر موجود رہے گا. فقہا نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو چادر اوپر دی جائے, ہمارے پاس تو وائٹ موجود ہے, یہ اگر وائٹ نہ ہو, رنگ دار ہو, کلرفل ہو, تھوڑی موٹی ہو, یعنی جسم کے اوپر اگر پانی گر بھی جائے, جسم کے ساتھ چپک بھی جائے, پھر بھی جسم کا وہ حصہ نظر نہ آئے. فرسٹ آرڈر ہے, یعنی وہ باریک نہ ہو, موٹی ہو, تھوڑی رنگ دار ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کے اوپر پانی گر جاتا ہے, وہ جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے وہ چادر, تو پھر بھی جسم کا اتنا حصہ نظر نہیں آنا چاہیے. اب طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے, اب 2 بندے اس کو پکڑیں, آپ میں سے اس چادر کو پکڑ لیں. تو اسی گلوز پاؤ جوں تھوڑی بات اور تو لے کے گلوز تسی پہن.
بھی سائڈ پہ ہو جاؤ تاکہ آپ اس کو سمجھیں ذرا سارے. اب سب سے پہلے جب غسل دینا ہے تو میت کو جب وہ استنجا کروانا ہے، یعنی اس کی آگے والی شرمگاہ اور پیچھے والی شرمگاہ جو ہے اس کو وس کے کرنا ہے. غسل کرنے والا بندہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ لے، آج کل گلوز عام مل جاتے ہیں، گلوز پہن لیں. اور میں یہ بفالے کروں گا کہ گلوز اس استف کے پہنیں کہ جو استف جو ہے اس مرحوم کے لیے جو ہے وہ سختی کا باعث نہ ہو، نرم جو ہے وہ استف ہو گلوز کا، وہ جو ہے وہ پہنے. ٹھیک ہے، اڈال ہوا سے تھوڑی. اب آپ اس کو دونوں چادر کو اٹھائیں، یعنی طریقہ کار یہ اب دونوں اور اوپر اٹھائیں. یعنی جو غسل دینے والے ہیں انہوں نے یہ اہتمام ضرور کرنا ہے کہ پانی تو نیچے استعمال ہونا ہے. یہ جو دو بندے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی اس متعلقہ حصے کو ناف سے لے کر گھٹن تک اس کو بھی نہیں دیکھیں گے، جو ایکٹ غسل دینے والا بندہ وہ بھی نہیں دیکھے گا. ٹھیک. اور اس صورت میں آپ کو استنجا جو ہے وہ میت کا جو ہے وہ کروانا ہے. استنجا بھی تھی سمدے ربے ابھی نسخ میں بھی وہ فورکھلارے کر دیتے ہیں کہ استنجا کا مطلب ہے کہ آگے والی شرمگاہ اور پیچھے والی شرمگاہ جو ہے اس کے اوپر بندہ پانی بہائے اور اپنے لیفٹ ہینڈ سے ان کی جو ہے وہ بندہ صفائی کرے. مگر ترتیب یہ ہوگی کہ دو بندے چادر کو پکڑیں گے اور تیسرا بندہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے پانی بہائے گا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو رینے جو ہے وہ کرے گا اور اس کی صفائی کرے گا. اس کو استنجا کرنا جو وہ کہتے ہیں. اب نارویجن میں Så vi skal først og fremst starte med istanja, som Babajan Huzur forklarte akkurat nå. Det er vask av private kroppsdeler, og det gjøres som sagt med hansker og en klut rundt hånden. Og vask av private deler utføres uten å se eller berøre direkte, som demonstrert akkurat nå. Deretter så gjøres det wudu, men det gjøres uten å føre vann i munnen eller nesen. Bruke et fuktet klut, altså et dampet klut med litt vann, ikke så mye vann at det renner, bare så nok til at det er fukt i den. Eller bomull på tenner, lepper og nesebor. Resten av wudu er som vanlig. جب استنجا ہو جائے گا تو اس کے بعد میت کو وضو کروایا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وضو کروایا جائے گا. اور وضو جو ہے اس میں صاف ظاہر ہے نہ تو منہ میں پانی ڈال کے کلی کروائی جائے گی، نہ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، بلکہ کوئی کپڑا لے کر یا کیا اس کو کہتے ہیں روئی کو بومل کاٹن لے کر کوئی کپڑا لے کر اس کو گیلا کر کے جو ہے وہ ہونٹوں کے اوپر پھیر دیا جائے گا. کپڑا انگلی کے اوپر چڑھا کے اس کو گیلا کر کے دانتوں کے اوپر پھیر دیا جائے گا. اسی طرح نوز کو جب وہ صاف کر لیا جائے گا، لیکن ان دونوں جگہوں پر یعنی منہ میں یا نوز میں پانی نہیں ڈالا جائے گا. وہ وضو کے قائم مقام ہے. بقیہ وضو جو ہے وہ آپ نے مکمل اس کو جب وہ کروانا ہے، یعنی اس کا جو چہرہ ہے اس کو دھویا جائے گا سب سے پہلے. اس کے بعد اس کے رائٹ والا جو اس کا بازو ہے اس کو یعنی کونی سمیت جو ہے وہ ہاتھ، پھر لیفٹ والا، اس کے بعد جو وہ سر کا مسح کروایا جائے گا. اور سر کا مسح میں اگر اس نے داڑھی شریف اس کی ہے تو داڑھی کا خلال جو ہے وہ بھی کروایا جائے گا. اور اس کے بعد اس کے پاؤں جو ہے وہ دھلوا دیے جائیں گے. بقیہ وضو جو ہے وہ سیم کنڈیشن کے اندر ہوگا. ایک بڑی اس کے اندر بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ احکام میں یہ موجود ہے کہ میت جو ہے اس کو سر کا مسح ہونا ہے، داڑھی ہے تو اس کا خلال ہونا ہے. اور اگر کسی بندے کی مرد کی داڑھی ہی نہیں ہے تو وہ خود سوچ سکتا ہے کہ وہ خلال کا حکم اس کے اوپر کیسے پورا ہوگا. Alt må man tenke si livet sitt. میں یہ آپ عرض کر رہا ہوں کہ احکام کے اندر یہ ہے کہ میت کے سر کو بھی مسح کروایا جائے گا، داڑھی ہے تو اس کو خلال کروایا جائے گا. اب اگر سیدھے سے داڑھی ہی نہیں ہے چہرے کے اوپر تو پھر اس میت کو صاف ظاہر ہے وہ عمل اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان میں زیادہ تر احکام جو وہ سنت سے ریلیٹڈ ہے. کس سے ریلیٹڈ ہے؟ سنت سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کی اتنی چھوٹی چھوٹی ظاہراً جو سنتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن جو بندہ وہ خود زندہ اور موجود ہے وہ اپنی زندگی میں سنت کا خیال نہ رکھے. یہ بڑی محرومی والی بات ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
پسندیدہ ترین سنتوں میں سے جو سنت ہے وہ داڑھی شریف کا رکھنا ہے، وہ داڑھی شریف کا رکھنا ہے۔ سو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ جس طرح میت کے اوپر ساری سنتیں پوری کی جاتی ہیں، وائی ناٹ کہ وہ میت جو ہے زندگی میں سنت کو پورا کیوں نہیں کرتا۔ دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی شریف جو ہے وہ خدا نخواستہ چھوٹی نہیں تھی، خدا نخواستہ مشینی نہیں تھی، خدا نخواستہ قبضہ بار سے کم نہیں تھی۔ قبضہ کہتے ہیں اس مٹھ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کی سب سے چھوٹی مقدار جو کتابوں کے اندر روایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک کی داڑھی قبضہ بر تھی، یعنی جب آپ داڑھی مبارک کو دستے مبارک میں پکڑتے تھے سو اتنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تھی۔ سو مشینی داڑھی یا قبضہ بر سے چھوٹی داڑھی جو ہے وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حضور پاک کی سنت سمجھ کے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس سنت پاک کے مطابق داڑھی کو رکھیں۔ اگر آپ نے ویسے ڈیزائن کے طور پر رکھی ہوئی ہے تو آپ اپنے عمل کے خود مالک ہیں۔ ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام بات کو بیان کر کے آگے پہنچا دینا۔ آگے جی۔ Vi starter med å vaske hodet og håret med vann og såpe. Og så vasker vi resten av kroppen. سر کے اوپر، اور جب سر کو دھویا جائے گا اور بالوں کو دھویا جائے گا، سر اور داڑھی کے بالوں کو، تو اس جگہ پہ آپ شیمپو وغیرہ کا، صابن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ من ہسکت موبیروتن Parfyme eller alkohol. الکوہل پرفیومے جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جی۔ Så vasker vi resten av kroppen. Det å helle vann over kroppen minst én gang er farz, men obligatorisk, men det er sunna å gjøre det 3 ganger. Vend kroppen mot venstre side. ادھر ہی رک جائیں۔ اب اس کی پریکٹیکل طریقہ جو آئے گا، جب آپ نے وضو کروا لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اب اس کو وینسٹے پہ کریں جی ذرا، جی جی وینسٹے سائڈ پہ اس کو ایسے جی، تو تھوڑا جی سائڈ پہ اصل سب تسی ادھر ایسا اچھا۔ اب اس کو وینسٹے سیدھے پہ لٹا کے پکڑو نا جی۔ یہ طریقہ کار ہے، کیوں کہ پہلے آپ نے ہوئرے سیدھے جو ہے اس کو غسل دینا ہے۔ ہوئرے سیدھے پہ غسل تب ہوگا جب اس کو وینسٹے سائڈ پہ لٹایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ جو کپڑا ہوگا اس کو جو وہ پکڑا جائے گا دونوں سائڈوں سے، اور ایک بندہ جو ہے اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ پانی بہائے گا اس طرح کہ سر سے شروع کر کے تو پاؤں تک، اور 3 دفعہ پانی بہانا جو یہ سنت ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ جو پانی بہانا سنت ہے، لیکن پہلے اس کو وینسٹے سائڈ پہ اس طرح لٹا کے پورا، تو اس کے سارے جسم کے حصے کے اوپر پانی بہایا جائے گا، اور یہ چادر پردہ کے لیے اوپر ہی رکھی جائے گی۔ ایک بندہ جو ہے وہ پانی بھی بہاتا رہے گا ایک ہاتھ سے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو ہلکا ہلکا کہ اس کو تکلیف نہ، اس کو جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ صفائی بھی جو ہے اس کی کرتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ Som sagt så skal vi helle vann forsiktig over fra høyre side, starte med skuldre og nedover til føttene, slik at ingen område forblir tørt. Og så vender vi kroppen over mot motsatt side, altså høyre side, og så vasker man venstre side på samme måte. Man tar litt vann, man tar det over skuldrene, man starter å helle fra skuldrene og nedover mot føttene 3 ganger, slik at ingen områder forblir tørt. یعنی یہ جو چادر ہے یہ پھر میت سے تھوڑی اوپر رکھ کے تاکہ اس کا پردہ جو ہے وہ برقرار رہے، غسل میت دینے والے اس کے ستر کو نہیں دیکھیں گے، مگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب اوپر والے اسکولدر سے لے کر تو اینڈ تک جو ہے وہ 3 دفعہ اس طرح پانی بہائیں گے جس طرح ظاہری غسل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی غسل ہے کہ پانی اس طرح بہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ ڈرائی نہیں رہنا چاہیے، جسم کے ہر حصے تک 2 بوند جسے کہتے ہیں 2 قطرے، یہ منسٹ ہے کہ ہر حصے تک 2 قطرے پانی کا پہنچنا لازم ہے، یہ منیمم۔ سو اس لیے ایک دفعہ اگر آپ بہائیں گے تو فرض پورا ہو جائے گا، لیکن ممکن ہے کوئی حصہ خشک رہ گیا ہو، اس لیے منس 3 دفعہ کریں گے تو سنت طریق بھی پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ میت کے ہر بال تک پانی جو ہے وہ بھی پہنچ جائے گا۔ جی سیدھا کر دیجیے۔ Neste er å sette opp den avdøde med støtte mot ryggen, og så presse lett på magen nedover, slik at urenheter i kroppen kan komme ut. جی اب اس کو سیدھا کر کے بٹھائیں۔ اتنا غسل دینے کے بعد
کوئی استطاعت وغیرہ لے کے پیچھے یا ایک ہاتھ ہی رکھ کے جو ہے اس کو تھوڑا کوشش کی جائے گی. اس لیے دین کے حکام میں یہ چیز موجود ہے کہ ممکن حد تک فٹسٹ میلی جو ہے وہ بندے کو غسل اور کفن دیا جائے. جتنی دیر ہو جاتی ہے جسم اکڑ جاتا ہے کیونکہ اس میں سے روح نکال لی گئی ہے. یہ جو ہماری ساری بھاگ دوڑ ہوتی ہے اور ہماری جو ساری برمحیت ہوتی ہے یہ اٹیچ روح کے ساتھ ہے. روح جسم کے اندر ہے تو جسم کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح برقے کر رہی ہوتی ہیں. بندہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے, کھڑا بھی ہو رہا ہے, بیٹھ بھی رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے. جسم کے اندر ایک ہیٹ اور گرمی موجود ہے. وہ گرمی بیسیکلی روح کی ہے. چونکہ جب روح نکل جائے گی تو جسم جب وہ بہت جلدی ٹھنڈا پڑ جائے گا, ٹھنڈا پڑ کے اکڑ جائے گا تو اس طرح اس کو کرنا ممکن نہیں رہے گا. اس لیے ممکن حد تک جتنی جلدی ہو اس کو غسل دیا جائے. جب آپ نے اتنا دیر کر لیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح ٹیک کر کے بٹھایا جائے اور جو غسل دینے والا بندہ اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو ملے. تو اس تھوڑا سائڈ سے وہ ایسا بے مال کی طرف ہوں, اوپر سے نیچے کی طرف پیٹ کو تو چھوڑ دو تھوڑا سا, خیر اس تو تینا پیچھے دیتی. ٹھیک ہے جی. جی اس موقع پر بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس موقع پر تھوڑا میت کے لیے وہ شاید ممکن اس طرح نہیں ہوگی صفائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم کے اوپر گرم پانی پڑتا ہے تو جسم جو ہے وہ پھر تھوڑا نرم ہو جاتا ہے. اس لیے جب اس دیل پہ پہنچیں گے تو اس وقت اس طرح کرنا جو یہ لازمی ہے. چونکہ پہلے جسم کے اوپر پانی چونکہ بہایا نہیں گیا, استنجا کرنے سے پہلے بھی کوشش کرنی چاہیے, لیکن شاید اس کوشش کا اتنا مناسب رزلٹ نہ نکلے. ٹھیک ہے. اس لیے جب اس دیل پہ غسل پہنچے گا تو اس وقت ایک دفعہ پھر میت کو اس طرح بٹھا کے تو کوشش کرنی چاہیے, چونکہ جسم کچھ نرم ہو جائے گا گرم پانی کی وجہ سے. پھر کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی جسم سے چیز باہر نکلے تو پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز باہر نکلے جیسا ہم نے پہلے کہا غسل میت دینے والے کو بیان کی بھی اجازت نہیں, لیکن اس حصے پر جب غسل پہنچے گا تو اس طرح کرنا چاہیے. چونکہ کتب میں فقہا نے یہی ترتیب جو ہے وہ قائم کی ہے اور اس کی حکمت یہ ہے چونکہ تھوڑا بہت غسل جو ہے وہ کرنے سے یعنی جسم کے اوپر گرم پانی بہنے سے تھوڑا نرم ہو جائے گا, وہ پھر اندر سے کچھ چیزوں کا نکلنا آسان ہو جائے گا. اس موقع پر یہ لازمی جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جب استنجا کرواتے ہیں اس سے پہلے بھی کوشش کرنی چاہیے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. جی آپ یہ کون بیٹا کھڑا, اس کو بٹھائیں. جی جی نہیں وہ میں نے عرض کر دیا, اس موقع پر اب دوبارہ وضو کروانے کی حاجت نہیں. اگر کوئی چیز جسم سے خارج ایسی ہوتی ہے پھر وضو نہیں دوبارہ کروایا جائے گا, لیکن اس موقع پر چونکہ غسل اپنے آخری مراحل میں ہوگا ایک دفعہ جو ہے وہ لازمی طور پر میت کو ٹیک دے کے تھوڑا اوپر کر کے اگر اس کے لیے ممکن ہو میت کے لیے پھر آہستہ آہستہ جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے گا تاکہ اگر جسم کے اندر کوئی چیز رہ گئی ایسی تو وہ جسم سے خارج ہو جائے گی. اگر کوئی چیز خارج ہو تو pھر سے وضو کروانا ضروری نہیں ہے, وہ دیٹس اٹ, جو پہلے ہو گیا اس کے لیے کافی. Da har vi kommet fremover til liksvøp, altså kaffen. Kaffen er det lakenet som brukes. یعنی غسل کے احکام جو وہ یہاں تک تقریباً پورے ہو گئے ہیں. تو hvis dere har noe spørsmål, ellers vi skal gå videre til kaffen. Er det greit? جی. گاؤں میں لوگ ایک غسل کے بعد دوسرا غسل بھی دیتے ہیں جی جی جنازے سے پہلے. جی تو اس بارے میں دیہات میں جو ہے وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں چھوٹا غسل ہے یا بڑا غسل ہے. وہ جو چھوٹا غسل اس کو کہتے ہیں وہ بیسکلی طور پر وہ استنجا ہے. ٹھیک ہے نا. تو استنجا کو ہمارے بعض علاقوں میں جو ہے وہ اس کو چھوٹا غسل کہہ دیتے ہیں, یا جیسے ہی بندے کی ڈیتھ ہوئی تو اسی وقت گھر والوں نے اس کو جو ہے وہ استنجا وغیرہ کروا دیا, اور کروا دینا چاہیے بقیہ لوگوں کے آنے سے پہلے. عام طور پہ ہمارے دیہات میں استنجا کروا کے تو اس کو وضو بھی جو ہے وہ کروا دیتے ہیں بقیہ غسل دینے سے پہلے. وہ جو استنجا کروا کے وضو کرواتے ہیں تو اس کو عام طور پر ہمارے دیہات میں جو ہے وہ چھوٹا غسل کہتے ہیں. احباب یعنی بار یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک غسل دیا اب دوسرا غسل دینا ہے, لیکن وہ بیسیکلی اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں استنجا کے ساتھ اور وضو کے ساتھ. اس میں فوری طور پر جو ہے یہ کام لازمی کرنا بھی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر غسل کا یہی اتنا ہی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا. جی جناب.
نہیں، دوسری دفعہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک ایکسٹرا عمل ہے، اس کی قطر کوئی ضرورت نہیں. غسل میت ایک دفعہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک دفعہ پورا غسل دے دیا گیا کہ دوسری دفعہ دینے کی کوئی حاجت ہی نہیں. کوئی شریعت کا خراب نہیں ہے اور کوئی ایکسٹرا عمل اس طرح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، چونکہ ایک دفعہ غسل ہو گیا تو حکم پورا ہو گیا. حکم پورا ہو گیا تو اس کو کفن پہنا ہے تو کفن پہنا کے قبرستان نہیں. دوسری دفعہ دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. جی چلو پہلے تو سکھا لو پھر جی. نہیں، میں نے عرض کر دیا نا کہ جب آپ پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور جسم سے ظاہری کوئی نجاست نکلتی ہے، وہی مراد ہے. پہلے میں نے عرض کیا جسم کوئی بھی چیز نکلتی ہے، اب دوبارہ سے وضو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. صاف تو کرنا ہے، صاف کرنے کا اور ہے، لیکن دوبارہ سے وہ وضو والا پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں. جی بیٹھیے. ٹوپی پہنانا یا امامہ باندھنا میت کے اوپر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس دور کی یہ کوئی چیز ہے جو کہ ایڈ ہو گئی ہے. ابھی میں کفن کے مسائل عرض کرتا ہوں. کفن کے سنت میں 3 ہی کپڑے ہیں. کتنے کپڑے مرد کے لیے؟ 3 اور عورت کے لیے 5. جب جو سنت کے مطابق کپڑے ہیں وہ 3 ہی ہیں. ایک لفافہ ہے، ایک قمیض ہے اور ایک ازار بند اور تہبند ہے. چوتھا کوئی کپڑا جو ہے وہ سنت میں موجود نہیں. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ میت کو دفنانے سے پہلے اس کے سر پہ کے اوپر اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی بڑا عالم اسکالر ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی بھی پہنا دیتے ہیں. بعض تصویریں میں نے دیکھی، ہمامہ بھی کسی کے سر کے اوپر، مرحوم کے سر کے اوپر باندھا ہوا ہے. یہ بالکل ایکسٹرا چیزیں ہیں اور میرے تو خیال میں اس سے بچنا چاہیے. جائے کہ کچھ لوگ اس کو جائز ہونے کا فتویٰ بھی دیں تو وہ فتویٰ ان کا ہم غلط نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب طریقے سنت کے اندر 3 ہی کپڑے موجود ہیں. کتنے کپڑے ہیں؟ 3 ہی موجود ہیں. سو نہ اس سے کم کرنا چاہیے نہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ مرحوم کو، میت کو بطریق سنت اللہ کے سپرد کیا جائے، نہ کہ کوئی ایکسٹرا چیز اس کے اندر ایڈ کی جائے. ایسا غیر مناسب ہے میرے نزدیک، ایسا نہیں کرنا چاہیے. چونکہ اس طرح یہ دین تکلفات سے ایک پاک دین ہے، یاد رکھیے گا. یہ بڑا سمپل دین ہے. مزے دی بات یہ ہے، لطف دی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حیات طیبہ کے اندر صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں منع کیا کہ ہم ننگے سر نماز ادا نہ کریں. کیا ہم ننگے سر نماز ادا نہ کریں؟ ایک حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک ہمیں تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ لوگوں نے گھروں سے آنا ہے تو مسجد میں آنے سے پہلے سر کو ڈھانپ کے آنا، کوئی امامہ باندھ کے آنا، کپڑا پہن کے آنا، ٹوپی پہن کے آنا. ننگے سر نماز کو حضور پاک ناپسند کرتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد ٹوپی پہنانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. ایکسٹرا لباس ہے یہ، اور دین نے 3 کپڑے مرد کے لیے رکھے ہیں. زندگی میں موقع ہے ٹوپی پہننے کا، زندگی میں موقع ہے دستار باندھنے کا، زندگی میں موقع ہے سر کو ڈھانپنے کا. سو یہ باتیں اپنے بچوں کو سمجھائیے. جو ہماری بڑی جنریشن جو نماز بھی پڑھنے کے لیے آتی ہیں وہ بھی ننگے سر آ کے نماز پڑھ جاتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں ہے سرے سے. اس لیے زندگی ایک موقع ہے سر کو ڈھانپنے کا. مرنے کے بعد سر نہیں ڈھانپا جائے گا، نہ کوئی اس کی شرعی ضرورت. جی نوینان سپشمو Da vi skal gå videre til کفن لیک سویپ. اب اس طرح کریں کہ اس کو فی الحال اٹھا کے ادھر رکھ دیں تاکہ یہ ٹیبل سامنے میں نا اسٹیچو اٹھا کے ادھر رکھ دیں. فی الحال اس ٹیبل پہ اتو چادریں اٹھاؤ. یہ ٹیب بھی میرا پکڑ لیں تاکہ آپ کی جگہ بنے. اچھا یہ 3 چادریں جو ہیں یہ کفن میں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. فی الحال اب ان 3 چادروں کو کاٹنے کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ کٹے کٹائے کفن جو ہیں وہ بھی جتنی ہماری تنظیمیں یہاں پہ شہر کے اندر موجود ہیں
جو کفن اور دفن کا انتظام کرتی ہیں ان کے پاس کفن جو ہے وہ کٹے ہوئے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا موٹا سارا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک جو ہے اس کے اوپر اور لکھا ہوگا لفافے کا، اس کو باہر نکالیے سب سے pehle. یہ جو kant ہے ان kant کے اوپر کہیں Så jeg kan bare forklare litt om hva kaffen Ja, er først. ja, Kaffen er det absolutt. lakenet eller det stoffet som brukes til å svøpe den avdøde etter rituell vask, altså hos lemaiet. Det har vi gått gjennom. Det bør helst være hvit, men hvis ingen farge er tilgjengelig, så kan det være en annen farge. Hvis det er ingen andre farger som er tilgjengelig, så kan man bruke en annen farge så lenge den er ren. Ren må den være, og den bør helst være hvit. Da har vi kommet frem til de ulike lagene. De skal dere få se nå snart. For menn og kvinner er det tre felles lag, og for kvinner er det 2 ekstra lag. Det første laget for menn er lifafa. Lifafa er det ytre lakenet som omslutter hele kroppen. یہاں سے ایک ایک کر کے میں آپ کو عرض کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ ایک کپڑا جس کو لفافہ کہتے ہیں وہ سب سے لمبا کپڑا ہے جو کہ کفن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لفافے کو یعنی اس کپڑے کو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ کفن کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جائے وہ بردے میں کافی ہونا چاہیے، یعنی منسٹ 1.5 میٹر یا اس سے تھوڑا زیادہ۔ اگر اس سے چھوٹا کپڑا موجود ہو، لیکن اب بازار میں ایسی ٹربل کوئی نہیں ہے، عام طور پر کفن کے کپڑے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ بردے، چوڑائی، عرض وہ کپڑے کا زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر سم ٹائم زیادہ عرض والا کپڑا اویلیبل نہ ہو اور چھوٹی چوڑائی والا اور تھوڑے عرض والا اور تھوڑے بردے والا کپڑا موجود ہو تو اس کو آپ جو ہے وہ سی بھی سکتے ہیں، سینے کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن عام طور پہ اب کفن کے کپڑے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ لفافہ وہ کپڑا ہے جو سب سے نیچے جو ہے وہ بچھایا جانا ہے۔ اس کو بچھائیں ذرا، یہی لفافہ ہے اس کا۔ کھول کے یہ لمبائی میں جتنا ہے ایگزامپل ہی دینی، آپ اس کو کھول کے تو پورا بچھا لیں۔ یہ کل لباس نکلنا ہے جو دنیا سے لے کے سب نے جانا ہے، دھیان پورا رکھ لیں، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں نہ لے کے کسی بندے بھی جانے۔ اچھا جی، جتنی میت کی ہائٹ ہے، جتنا اس کا جو ہے وہ سائز ہے، اس ہائٹ سے کم و بیش 8 سے 10 انچ لمبا جو ہے اس کپڑے کو کاٹا جاتا ہے۔ ہائٹ اس کی عام طور پر جو ہے وہ اس دور تک لوگ جو ہے وہ دھاگے وغیرہ سے لے لیتے ہیں، تھرو ایک لے کے نا، تھریڈ لے کے، دھاگا لے کے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا ایک ناپ کر لیا۔ جو لفافہ جس کو کہتے ہیں اس میں کفن کے اندر، وہ بندے کی ہائٹ سے 8 سے 10 انچ لمبا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو پیچھے سے باندھا بھی جانا ہے، وہ بندے کی ہائٹ سے اتنا لمبا ہونا چاہیے۔ آگے بیان کریں پھر میں۔ Det neste laget er izar, og det legges rundt underdelen av kroppen. Og det, یہ ازار ہے۔ ازار یہ دوسرا کپڑا ہے جو کہ میت کو جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے۔ جی پورا کرو۔ ازار جو ہے یہ ایگزیکٹ جی جی ازار ایگزیکٹ میت کی ہائٹ کے مطابق کاٹا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں تہبند بھی کہتے ہیں، ازار کہتے ہیں۔ اس کو جتنی میت کی ہائٹ ہوگی اس کے برابر جو ہے وہ اس کو کاٹا جائے گا۔ جی تیسری چیز۔ Og det siste laget hos menn er kamis, som egges rundt hele overkroppen. یہ قمیض یہ دیکھیں کٹی ہوئی ہے درمیان میں سے کہ نہیں؟ کٹی، ٹھیک ہے۔ یہ قمیض کا دل ہے، اس کو ذرا اس طرح دکھا دیں تاکہ تھوڑا اندازہ ہو جائے۔ یہ تو کاٹا گیا ہے کھمینر کے لیے، لیڈیز کے لیے، لیکن میں آپ کو اس کو فرخرارے کر دیتا ہوں۔ آپ یہ فرض کر لیجیے، ایسا بزرگ پکڑ کے رکھو۔ اب فرض کر لیجیے کہ یہ کٹا ہوا نہیں ہے درمیان میں سے، ٹھیک، یہ ایک مکمل کپڑا ہے۔ اس کو کس سائز میں کاٹتے ہیں؟ اس کو میت کے شولڈر سے لے کر میت کے جو گھٹنے ہیں، کھنیڑنے ہیں، جو
میت کے شولڈر سے لے کر کھنے تک، یعنی کھنے کا نیچے والا حصہ، بلکہ آپ کہہ لیجیے ہاف پنڈلی تک. پنڈلی کو نوش میں کیا گیا جو کھنے سے نیچے ہوتا ہے جی لیگ اسے کہتے ہیں، اوپر والے دل کو لور کہتے ہیں. ٹھیک، یہ جو لیگ والا حصہ ہے کھنے سے نیچے ہاف لیگ تک شولڈر سے لے کر اس کی یہ ہائٹ جو ہے یہ کاٹی جاتی ہے. فرسٹ آرڈر ہے. کیا میں آپ سے پوچھ لوں دوبارہ، لفافہ جو ہے وہ کتنا کاٹا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی شمیل صاحب بتائیں. تقریباً 8 سے 10 انچ میت کی ہائٹ سے زیادہ. دوسرا کپڑا آ گیا ازار. ازار جب وہ کتنا کاٹا جاتا ہے؟ جی میت کے سائز کے مطابق. تیسرا کپڑا یہ ہے جس کو کہتے ہیں قمیض. قمیض کتنی کاٹی جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ شولڈر سے لے کے ہاف لیگ تک، شولڈر سے لے کے ہاف لیگ تک اتنا کپڑا جو ہے وہ آپ نے کاٹنا ہے. اور یہ دوبل سیدھی ہونا ہے، یعنی چونکہ یہ کہ میت کے نیچے بھی آنا ہے اوپر بھی آنا ہے. ٹھیک، یعنی اتنا کپڑا سنگل نہیں کاٹا جائے گا بلکہ ڈبل کاٹا جائے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ ٹھیک. اب یہ ڈبل آپ نے کپڑا لے لیا، سائز کر لیا، اور یہ دیں اس طرح کرنے کا، اس کونے سے پکڑیں، یہ اس دل کو اپنی طرف پکڑیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا سب؟ اس کے 2 دل ہوتے ہیں، یعنی اتنا جو آپ نے یہاں سے کہ وہاں تک میت کا سائز ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو ڈبل جب وہ کاٹیں گے، یعنی شولڈر سے لے کر نیچے ہاف لیگ تک، اور اس کی 2 سائڈیں آپ نے رکھنی، چونکہ ایک سائڈ اس کے نیچے آنی ہے، ایک سائڈ اس کے اوپر آنی ہے. یہ جو قمیض ہے اس قمیض کا کوئی بازو نہیں ہے، اس کی کوئی آستین نہیں ہے. یہ کپڑا ڈبل کر کے پھر اس کو درمیان سے کاٹتے ہیں. کہاں سے کاٹتے ہیں؟ درمیان سے کاٹتے ہیں. اور درمیان سے کاٹ کے کیونکہ آپ نے اتنا بنانے کہ اس کا سر اس کے اندر داخل ہو جائے، میت کا سر اس کے اندر داخل ہو جائے، درمیان سے کاٹ کے اس کے بعد مرد کے لیے رائٹ شولڈر کی طرف اور لیفٹ شولڈر کی طرف جو ہے اس کو کاٹ کے جگہ بناتے ہیں. یہ چونکہ خواتین کے لیے کٹا ہوا ہے، ان کے لیے آگے سینے کی طرف تھوڑا سا کاٹتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے وہ نیک کی جگہ بنا کے اس کے بعد اس کو اوپن اور کھلا کرنے کے لیے شولڈر کی طرف رائٹ اور لیفٹ جو ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں. اب اس کو بچھائیے، یہاں تک لیں اسے. اب یہاں تک لا کے تو اس کو اوپر والے دل کو کھولیں، اوپر والا دل کھول کے یوں پیچھے کر لیا جائے گا. اب وہ اسٹیچو لیں، اور یہ بھی بڑے اہتمام سے، یعنی انتہائی آرام سے جو ہے وہ میت کو لٹایا جاتا ہے. یہ اس کا ہیڈ اس کے پیچھے کر کے اس کو اوپر کر اس طرح. یہ پہلا کپڑا ہو گیا جس کو قمیض کہتے ہیں. جی جو پردہ ہے جی وہ مسلسل رہے گا، پردہ جو ہے وہ سو لیں گے، قمیض نہیں پہنائی جاتی، پردہ جو ہے وہ مسلسل رہے گا. جا یعنی جو میت کو غسل دینے والے 3-4 بندے ہیں، اور 3-4 بندوں سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. پنڈ اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں غسل دینے، تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو کم سے کم لوگوں تک وہ بات جائے. اور 3 یا 4 بندے غسل کے لیے کافی ہوتے ہیں. جب تک آپ اس کو قمیض نہیں پہنا لیتے تب تک اس کے سارے پردے کا اہتمام غسل دینے والے ویسے ہی کریں گے. لاسٹ جو دیر ہم نے کیا، یعنی اس کے جسم کی صفائی کرنے کی کوشش کی، کوئی چیز نکلی یا نہ نکلی، وہی کپڑا جو ہم نے پہلے سے اوپر رکھا ہوئے 2 بندوں نے پکڑ کے، تو وہ اس کے اوپر جب وہ رکھ دیا جائے گا سو لیں گے. اس کو کفن پہنا نہیں دیا جاتا. سو جب یہ پہلا دیر جو ہے یہ مکمل ہو گیا، یعنی اس کو جو ہے یہ پہنا دی گئی قمیض، تو اس کے بعد اس کے اعضائے وضو یا اعضائے سجود کہہ لیں، اعضائے سجود کہ جن ہڈیوں کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، ان کے اوپر جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ لگائی جاتی. کافور یا کوئی اور خوشبو جو ہے وہ ملے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے میت کے ماتھے کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، ناک کے اوپر، گھٹنوں اور پاؤں کے اوپر جو اعضاء سجدے میں استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لگائی جائے گی، خوشبو لگائی جائے گی. پڑھیے ذرا اگر کوئی چیز میں وضاحت کروں. جی. Så det vi har gått gjennom nå, jeg kan bare si det kjapt på norsk. Lifafa er det ytterste lakenet som ligger
nederst her borte. Den skal være større enn avdødes høyde og legges først under hele kroppen. Deretter så lar vi den her, den vi kaller kamis, den legges, den er kamis. Jeg skal ta izar først, da det ble litt feil rekkefølge. Izar legges rundt midje til føtter, først fra venstre side, deretter høyre. Og så til slutt øverst så har dere sett nå hvordan vi tar på kamis. Kamis legges rundt overkroppen, ned til knærne, eller faktisk det skal dekke hele knærne, under knærne til midtlegge. Og det klippes opp på langs og brettes rundt fra begge sider, som demonstrert her nå. Til slutt brettes اب یہ جو آگے ہے اس کے نیچے اظہار ہے. اس کی لیفٹ سائڈ پہلے اوپر کریں اظہار کی, یعنی اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں یہ اچھا اس کے نیچے ہے, ٹھیک ہے, یہ اظہار. اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ جو ہے اس کو پہلے اوپر کیا جائے گا, کہیں اوپر, اس کے بعد رائٹ سائڈ اس کے اوپر آ جائے گی. یہ ہیں جناب صدر مملکت صاحب پڑھے ہوئے, اے وزیر اعظم صاحب پہ ہیں, اے انجینئر صاحب بھی نے تھے, اے ڈاکٹر صاحب بھی نے تھے, شاہ صاحب بھی نے تھے, خطیب صاحب بھی. یہی انجام ہے سب کا. یہ کل کائنات ہے جو کہ بندہ لے کے یہاں سے جا رہا ہے. اس طرح جو ہے وہ کر کے تو پہلے قمیص پہنائی جائے گی, اس کے بعد اظہار. پہلے لیفٹ والا دل اوپر اس کے میت کے دیا جائے گا, پھر رائٹ والا دیا جائے گا. اسی طرح آگے آخری چیز رہ جائے گی لفافہ, وہ بھی پہلے لیفٹ والا دل اس کے اوپر آئے گا اور پھر جو ہے یہ رائٹ والا دل اس کے اوپر دیا جائے گا. اب یہ جو پہلے دیلر ہم نے اس کو ایکسٹرا کیے تھے, اس کو راؤنڈ کریں گا, یہ اس کے ساتھ ان کو ایک ادھر دیں. اسلم صاحب یہ آپ بعد میں ادھر سے. اس طرح جو ہے وہ مرحوم کو, میت کو جو ہے وہ باندھ دیا جائے گا. لفافے کو جو ہم نے پہلے 8-10 انچ زیادہ رکھا تھا تاکہ بقیہ بھی کفن کے حصے کسی ہوا وغیرہ کی وجہ سے اڑنے نہ پائیں, اور یہ بندہ سفر آخرت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جو ہے وہ مکمل اس کے شرعی احکام جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. ایک چیز, ایک چادر وغیرہ جو ہے وہ احتیاطاً, یعنی جس کا کفن کے کپڑوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ایک بڑی اور موٹی چادر جسم کے نیچے پہلے سے بچھائی جانی چاہیے تاکہ جب میت کو اٹھانے میں اگر پرابلم ہو تو دائیں بائیں سے لوگ اس کو اٹھا لیں. کچھ لوگ اس سائڈ سے, کچھ اس سائڈ سے, اور کچھ جو ہے وہ درمیان والی سائڈ سے. ایک موٹی چادر جو ہے وہ کفن یعنی لفافے کے نیچے جو ہے وہ پہلے رکھ لینی چاہیے تاکہ میت کو اٹھانے میں آسانی ہو. کوئی اور چیزیں؟ Nei, til slutt som sagt så brettes lifafa over hele kroppen, som vist, først fra venstre og fra høyre. Skal jeg gå innom det som står om kvinner? ہاں یہ چیز جو ہے وہ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھی ہے. جس آپ نے یہ حکم پورا کرنا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی 1-2 باتیں عرض کی ہیں کہ آپ نے پہلے وینسٹرے والا دل اوپر دینا ہے, بعد میں ہوئرے والا دل اوپر دینا ہے. یہی جو ہے یہ زندگی میں بھی اسی طرح کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قمیض مبارک پہنی ہے, جبہ مبارک پہنے, تو آپ پہلے اپنا رائٹ والا بازو ہی اس میں داخل کیا کرتے تھے, اور جب آپ اتارتے تھے تو لیفٹ والا بازو آپ پہلے اتارتے تھے. یہ ساری چیزیں بطور سنت ہیں, یاد رکھیے گا. اس طرح جس طرح ہم نے مرتے وقت میت کے اوپر وہ ساری سنن پوری کرنی ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس سنت کو بندہ اپنی زندگی میں پورا کرے. جب حضور پاک مسجد میں داخل ہوتے تو کون سا پاؤں پہلے رکھتے تھے؟ باہر نکلتے تو کون سا؟ واش روم میں داخل ہوتے تو پہلے کون سا داخل کرتے؟ بایاں. باہر نکلتے تو کون سا؟ کوئی چیز حضور کسی کو پکڑاتے یا لیتے تو کون سا دستے مبارک یوز کرتے؟ دائیں یوز فرماتے. جس سے ہم نے مرنے کے بعد میت پر سنت کے احکام پورے کرنے ہیں, زندگی اپنی بھی سنت پاک کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے. یہی ساری چیز اصل ہے. کلیئر ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ آگے کچھ ہے؟ صرف 2 punkter enn kvinner var laken. For kvinner så legges det i tillegg en ekstra chadder, altså slør, fra hodet over ryggen og frem til brystet. Og det legges også et ekstra brystbånd fra brystet ned til magen for å dekke til ekstra.
یعنی خواتین کے لیے 2 کپڑے زیادہ ہوتے ہیں، ایک چادر دوپٹہ جسے کہتے ہیں اور ایک سینہ بند جسے کہتے ہیں. یہ دونوں کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا چونکہ ہم نے مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرتا ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ سینہ بند جو ہے وہ عورت کا وہ سینے سے لے کر تو ned til magen. نہیں تھل ماگین لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو آپ نیچے بھی لے کے جا سکتے ہیں، لور تک جو اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ چادر اور دوپٹہ دیا جاتا ہے. یہ بات میں صرف آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان عورت کا ابھی تک، مجھے کل کا نہیں پتا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے، ابھی تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ طریقے سنت پر لوگ قائم ہیں کہ اگر عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کی بعد میں زیارت نہیں کروائی جاتی. ایسی بات ہے. صرف گھر کی خواتین یا گھر کے مرد جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. جس طرح غیر محرم عورت کو مرنے کے بعد نہیں دیکھا جاتا، اسی طرح غیر محرم عورت کو اس کی زندگی میں بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے. مسائل سارے زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. یہ کوئی ہوائی چیزیں نہیں ہیں جن کو مرنے کے بعد آپ نے پورا کرنا ہے اور زندگی جیسے مرضی گزار دینی ہے، ایسے نہیں ہے. دوسری بات، جس طرح سینہ بند باقاعدہ ایک الگ کپڑا خواتین کے لیے یوز ہوتا ہے تاکہ ان کی چھپائی جانے والی چیز ظاہر نہ ہو، اسی طرح آپ کو تلقین کرنی ہے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کہ ان کی زندگی میں بھی ان کے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر نہ ہونے چاہیے. باخدا جو کچھ ہم لوگ سالگرہوں پہ کرنے لگ گئے ہیں، جو کچھ ہم شادیوں پہ کرنے لگ گئے ہیں، جو کچھ ہم ولیمے کے موقع پر کرنے لگ گئے ہیں، جو کچھ ہم ڈولکی اور مہدی میں کرنے لگ گئے ہیں، یہ سوائے بے حیائی کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے فحاشی کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے عریانی کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے کا ایک رستہ ہے. وہ عورت جس کو مرنے کے بعد، بھائی مرنے کے بعد کیا اریٹیشن، ایک بندہ ہی مر گیا، آپ میری بات سمجھ لیں، بندہ ہی مر گیا، بعد میں اس کو دیکھنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ نقصان اگر ہے تو زندگی میں دیکھنے کا نقصان ہو سکتا ہے غیر محرم کا. ایک بندہ ہی مر گیا ہے، بعد میں اس کے ستر کا کوئی حصہ کوئی وعدہ کاٹو بھی تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. وہ حرج میری جان جو ہے وہ زندگی کے اندر ہے. اس لیے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی سمجھائیے کہ اگر مرنے کے بعد آپ کو سینہ بند دیا جانا ہے تو وہ سینہ بند زندگی میں کہاں ہے. اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ زندگی حیا کے ساتھ گزرے گی تو آخرت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. جی 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 ایک سیکنڈ پلیز، ٹیکس ختم ہو گیا؟ چلیں جی آپ بھی بیٹھے، جزاک اللہ لگے. میں آپ تینوں کو رہن دو، ابھی اٹھا لیں، یہ سوال کر لیں، ممکن ہے کوئی فرکلارنگ کرنی ہو. جی 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 میں اس کا پہلے جواب دے دوں تاکہ سوال زیادہ نہ ہو جائے. آپ کھڑے ہیں بیش میں ایک سیکنڈ لگنا. صرف جس جگہ پہ آپ اس کو غسل دیں گے اس مقام پہ کفن پہنانا کوئی ضروری نہیں، آلریڈی وہ تو گیلا ہو چکا ہوگا نا سارا. سو جس جگہ پر آپ اس کو غسل دیں گے کفن پہنانے کے لیے دوسری جگہ پر چارپائی وغیرہ پر، یہی طریقہ ہے نا. جی 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 یعنی یہ جو ہے یہ سنت پاک کے مطابق یہ کفن پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چادر اوپر دی جاتی ہے اس کے اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں تو وہ چادر اوپر دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ چادر قبر میں ڈالتے ہوئے اوپر سے اٹھا لی جاتی ہے. وہ قبر میں ساتھ جو ہے وہ رہنے نہیں دی جاتی، وہ صرف اوپر برکت کے لیے ڈالی جاتی ہے. بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی علماء نے بیان کی ہے کہ آپ جب کفنی پہناتے ہیں میت کو، جو پہلا کپڑا جس کو قمیص کہتے ہیں اس کو کفنی بھی کہتے ہیں، جب اس کو وہ پہناتے ہیں تو اس وقت اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر، میت کے اوپر بھی کچھ دعائیں لکھی جا سکتی ہیں وداؤٹ اینی پین اور وداؤٹ اینی تھنگ. لیکن مثلا جس طرح بعض علماء نے کہا کہ اس کی میت کی یہ جو فور ہیڈ ہے، پیشانی ماتھا ہے، اس کے اوپر بسم اللہ شریف جو ہے وہ لکھ دی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی رائٹ جو انگشت شہادت ہے اس سے وہ لکھ دے. بعد میں کچھ تو ان کو سینوں کے اوپر کہا ہے کہ سینے کے اوپر جو ہے وہ
जो है जिसे ऊपर कलमा शरीफ लिखा है, सीने के ऊपर भी कोई इस तरह की दुआएं जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसमें से कोई अमर जो है, कोई भी अमर जो है, ये सारी चीज़ें बाबरकत हैं, की जा सकती हैं, लोबली हैं, लेकिन ये बतरीके सुन्नत मौजूद नहीं। क्लियर हो गया सबको? लोबली हैं, आप इसको लोबली नहीं कह सकते। इससे वो जो एक्स्ट्रा चादर ऊपर दी जाने वाली है, जिसके ऊपर दुआएं लिखी हुई हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है, आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, इससे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो चादर भी ऊपर दी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो चादर दफन नहीं की जानी, वो जब मैयत को दफन किया जाता है ऊपर से उठा दी जाती है। जी नहीं, कफन बिल्कुल सादा रहना चाहिए, बिल्कुल सादा रहना चाहिए। हाँ चलें, वो भी मैं खुद जब वो बता देता हूँ। इसको रहने दे सामने आप। मैंने एक और चीज़ बस कहनी है, नो डर। जितनी मर्जी चीज़ें। ओके, आप एक सवाल का जवाब दे दें, वो रेडी हो जाए। नहीं वो मैं, अच्छा मैं रेडी कर, या रेडी, ठीक है, आप रेडी कर लें जो करना, जो तरीके जी तुम भी करना, ताकि 2-4 मिनट खत्म। जी जी जिससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया ना जी, अगर तो सिर्फ छोटा गुस्ल उसी को कहते कि पहले इस्तंजा करवा दिया, जल्दी से बंदे के फौत होने के बाद उसको वुज़ू करवा लिया और बात उधर ख़त्म कर दी अगला गुस्ल मुकम्मल देने तक, सो दे गोर गिराइज दे आर लोबली। लेकिन अगर एक दफ़ा मुकम्मल गुस्ल दे दिया गया है तो फिर दोबारा गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। इसलिए लोगों को ये बात ज़रूर समझाई जानी चाहिए कि अगर आपने एक दफ़ा मुकम्मल गुस्ल दे दिया है, चूँकि शरई हुक्म यहाँ पर थोड़ी हमारी तरतीब डिफरेंट होती है ना, हम पाबंद है इदारों के बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देर सवेर हो जाती है, बंदा फौत हो जाता है, कई दिन के बाद जाके उसका जनाजा होता है। मुसलमान मुल्कों में या ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें, वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। अब जिस वक्त बंदे की डेथ हो गई, मेन गांव सबसे पहले उसको गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए और मुमकिन हद तक जल्द से जल्द जो है उसका जनाजा पढ़ के उसको अल्लाह ताला के सुपुर्द किया जाए। इस मामले में किसी दूर दराज के अजीज़ का इंतज़ार करना जो है वो भी नापसंदीदा है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात और मुकम्मल हुक्म ये है कि बंदे को जल्द अज जल्द सुपुर्द खुदा कर दिया जाए। सो देयरफॉर द थ्रेंगरिको योरिस गुस्ल आंदरे कांग, अगर पहली दफ़ा मुकम्मल दे लिया सो वही पहला है, वही छोटा है और वही बड़ा है, उसके बाद ज़रूरत नहीं। जी अब ये हो गया कि आपने मैयत को जो है वो उठा के ले गए जनाजा गाह की तरफ। मैंने चूँकि इतना ही ख्याल किया हुआ था, इससे ज़्यादा मैंने मसाइल नमाज जनाजा के और वो सारे मसाइल कहीं पहले बयान किए हुए हैं, मिल भी जाएंगे आपको हमारे YouTube चैनल पे, मगर मैं इख्तिसार अब कर देता हूँ। जब आपने मैयत को उठाना है सो मैयत को विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैयत को उठाते हैं। जनाजा गाह की तरफ लेके जाना हो, तेज़ी से चलते हैं मगर इतनी तेज़ी से नहीं कि जिससे मैयत को तकलीफ़ पहुँचने का ख़तरा हो, यानी इतनी तेज़ी से चलते हैं कि मैयत को तकलीफ़ ना पहुँचे। मगर जब जनाजा लेकर जाते हैं सो जनाजा जो है वो 4 तकबीर नमाज जनाजा जो है वो पढ़ी जाती है। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ते हैं और चौथी तकबीर पढ़ के जो है वो सलाम फेर दिया जाता है। पहली तकबीर के बाद नमाज वाली सना पढ़ सकते हैं, दूसरी तकबीर के बाद नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, तीसरी तकबीर के बाद जो दुआएं अहादीस में लिखी गई हैं उनमें से कोई भी एक दुआ जो है वो आप पढ़ सकते हैं। 12-13 दुआएं हैं जिस मौका पर पढ़ी जा सकती हैं, उनमें से कोई एक भी बंदे को याद हो, बंदा जो है वो पढ़ सकता है। उसके बाद चौथी तकबीर पढ़ गई, सलाम फिर गया। अब जो है वो बंदे को मैयत को दफन करने के लिए कब्र तक जो है वो लेके जाते हैं। कब्र के अंदर जब मुसलमान मैयत को रखते हैं सो उसको कब्र में रखते हुए किबला शरीफ की तरफ से उसको दाखिल किया जाता है। जब उसको कब्र के अंदर रख लिया गया, इसमें एक और बात थिलक में है कि बाज़ फुक़हा ने ये इरशाद फरमाया है कि कब्र के अंदर कुछ तबर्रुकात का रखना जायज़ है। अगर कोई ऐसी बाबरकत चीज़ें मौजूद हों कि जिनसे आप ये समझते हैं कि मैयत के कब्र में जो है वो हो सकती है कुछ मेहरबानी उसके ऊपर, सो कुछ बरकत वाली चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर रखनी जो है वो जायज़ हैं, लेकिन ये भी चीज़ जवाज़ की हद तक है।
سوشل میڈیا ایک ایسی اب پلیٹ فارم آ گیا جہاں پہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کون سی چیز اصل ہے کون سی چیز نقل ہے. میں نے یہاں تک ایک ویڈیو دیکھی کہ قبر بنانے سے وہ جو بنا رہے تھے قبر تو اس کے اندر وہ ٹائلیں لگا رہے تھے. کیا کر رہے تھے قبر میں؟ ٹائلیں لگا رہے تھے. جو خدا تھوڑا بہت دنیا دا مال دے سڑ جائے نا تو پنجابی کہتے ہیں جر کے کھانا چاہیے. کیا کر کے کھانا چاہیے؟ بڑا ظرف ہوتا ہے بندے کا جڑا جر کے کھانا پیتا رہتا ہے. آپ نے دنیا کا مال دیا ہے اللہ نے آپ کو، لیکن اس کو قبر میں ٹائل لگانے کی اجازت نہیں. قبر کے تو باہر ٹائل لگانے بھی اتنی بندے کو کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا کچا حصہ ضرور جو وہ موجود اور برقرار رہے. قبر بالکل سمپل ہونی چاہیے. جس علاقے میں جس طرح کی قبر جو ہے وہ بن سکتی ہو وہ بنانی چاہیے. 2 قسم کی قبر بنانا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے. ایک کو لحد کہتے ہیں اور ایک کو قبر کہتے ہیں. لحد وہ ہوتی ہے کہ پہلے قبر کھودی جاتی ہے، پھر اس کی رائٹ سائڈ کے اوپر زمین کے اندر ایک اور جو ہے وہ یوں مستطیل ریکٹانگل کہتے ہیں، مستطیل جو ہے وہ اس کے اندر اور جگہ بنائی جاتی ہے اور پھر میت کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ قبر جو ہے اس کو لحد کہتے ہیں. اور دوسری قبر وہ ہے جس سے ہمارے ہاں پاکستان میں یا یہاں پر ناروے میں قبر جو ہے وہ ریت بنائی جاتی ہے. یہ دونوں طریقوں سے قبر کا بنانا جو ہے یہ درست اور جائز ہے. قبر بنا دی گئی، بندہ اس کے اندر رکھ دیا گیا، ایکسٹرا جو ہے وہ ساری چیزیں وہاں سے اتار دی گئی. بات مجھے یاد آ گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کا وصال ہونے لگا، آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جو میرے عام کپڑے موجود ہیں وہی صاف کر کے مجھے بطور کفن پہنا دیے جائیں اور مجھے قبر میں اللہ کی سپرد کر دیا جائے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، ایک امیر اور رئیس آدمی تھا مدینہ و مکہ کے، کیا آپ کے لیے نئے کفن کا انتظام نہ کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نئے کپڑے کا حقدار زندہ بندہ زیادہ ہے. بی کیئرفل. آپ کوئی ایکسٹرا تکلفات نہ کیجیے. تکلفات کو اگر روکا نہ جائے وہ آہستہ آہستہ بدعات میں بدل سکتے ہیں. کیا میں نے عرض کیا؟ تکلفات روکے نہ جائیں تو وہ بدعات میں بدل سکتے ہیں. سنت یہی ہے جو آپ کے سامنے کر کے دکھا دی گئی. بندے کو قبر کی سپرد کر دیں، اس کے اوپر مٹی ڈالیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 3 مٹھی، یہ اس کو مٹھی کہتے ہیں، 3 لپ اور 3 مٹھی مٹی قبر کے اوپر ڈالنا جو ہے یہ کسی بھی فرد کا جو ہے یہ بطور سنت اس کو شمار کیا جاتا ہے. 3 بیلچے ڈال لیں، 3 مٹھی ڈال لیں. پہلا بیلچہ یا پہلی دفعہ جب مٹی ڈالیں تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اس کو پڑھنا بھی جو ہے یہ سنن میں سے ہے کہ منہا خلقناکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. دوسری مرتبہ مٹی ڈالیں تو یہ لفظ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اسی مٹی میں اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے. تیسری دفعہ جب مٹی ڈالیں پھر آیت کا اگلا حصہ پڑھیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور اللہ فرماتے ہیں اسی زمین سے ہم پھر تمہیں دوبارہ جو ہے وہ نکال لیں گے. سو 3 بیلچے کہہ لیں، 3 مٹھیاں کہہ لیں، وہ ڈالنا سنت ہے. اس سے زیادہ بھی ڈالی جا سکتی ہے لیکن کوشش کی یہی جائے 3 5 7 9 مرتبہ جو ہے ایک شخص جو ہے وہ ڈالے. جی جی وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہی وہ فوت ہو جائے تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. چونکہ مسلمان ملکوں میں اور یہاں پر بھی جو قبر بنتی ہے وہ اس طریق پر بنتی ہے کہ جب آپ اس کو لٹائیں گے قبر کے اندر سو اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہی ہوگا. اگر اس کے پسماندگان نے اس کے فوت ہوتے ہی اس بات کا اہتمام کر لیا تھا. اب اگر اس کا منہ بالکل سیدھا ہے تو اس وقت وہ مڑ نہیں سکتا، آپ اس کو موڑ نہیں سکتے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر امر ربی میں ایسا منظور نہیں ہے پھر ڈھیلے کیا بنائیں گے؟ اس کی احتیاط اس وقت کرنی لازم ہے جب بندہ فوت ہوا ہے.
اگر اس میں آپ دیر آپ کو ہوگی، دیر سویر ہوگی، پھر آپ اس کی موت کعبہ کر نہیں سکیں گے نا. سو ڈیلا وغیرہ رکھنا تو ایسے ہی اذیت دینے والی بات ہے. سو اس کی ضرورت نہیں بالکل. یا جس طرح تو چہرہ اوپر ہی ہوگا نا. لیکن اس طرح بھی جب میت لٹائی جاتی ہے، اگر آپ نے شروع میں اہتمام کر لیا، اس کی گردن کو آپ نے موڑ دی ہے، تو پھر گردن اسی جگہ پہ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ جسم جو ہے وہ ادھر ہی سخت ہو جائے گا نا، تو پھر تو وہ دوبارہ سیدھا نہیں ہوگا. اس لیے جب بندے کی ڈیتھ ہو جائے سو اس وقت کوشش کرنی چاہیے اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف کر دیا جائے. اگر اس وقت دیر سویر ہو گئی ہے تو پھر جیسا وہ ہے وہ ایسے ہی اللہ کی سپرد کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں. جی چونکہ جب میت دفن کی جاتی ہے سو اس کی قبر اس طریقے پر بنائی جاتی ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ جس طرح بندہ رات کو سوتا ہے، یہ بھی وہی بات ہے جو پہلے میں قید فرض کی ہے. بندے کی ترتیب سونے کی بھی سنت یہی ہے کہ وہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تو سوئے. جس طرح وہ زندگی میں سوتا ہے اسی طرح اس کو فوت ہونے کے بعد بھی اس کو اس طرح لٹانا چاہیے تاکہ اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف رہے. اب جب قبر جب وہ بنائی جاتی ہے تو قبر میں جب پاؤں ایک خاص لیٹرنگ پہ کیے جاتے ہیں، اس وقت جو سر کا حصہ ہے وہ اس طرف اگر رائٹ سائڈ کو تھوڑا سا مڑا ہوا ہے تو وہ قبلہ شریف کی سمت ہی ہوگا، یعنی قبر بنائی ہی اس ترتیب پہ جاتی ہے. یہاں پہ سورج جو ہے وہ قبلہ شریف یہاں پہ بیسیکلی مشرق کی طرف ہے، ایسٹ کی طرف ہے. پاکستان میں جو ہے وہ ہوتا ہے مغرب کی طرف ہوتا ہے. سو قبلہ شریف کی طرف منہ کرنا جو ہے یہ ممکن حد تک اس کی کوشش کی جانی چاہیے. یہاں پہ بھی قبریں بنتی اسی طرح ہی ہیں جو حکومت سے گوشن دیں گے مسلمانوں نے لی ہوئی ہے، وہ اسے ریتننگ پہ ہی بنتی ہیں کہ اگر آپ رائٹ شولڈر کے اوپر تھوڑا سا اس کا چہرہ پھیر دیں گے تو وہ قبلہ شریف کی طرف ہو جائے گا. اگر نہیں بھی ہے بالکل سیدھا سٹریٹ بھی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں، یعنی وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر اس طرح کر دیا جائے اس کے فوت ہوتے ہیں. مٹی جب ڈال دی جائے سو قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت قدر کی جائے، اذان جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی الاؤ ہے. سنت میں اس وقت بھی میت کو تلقین کرنا بھی ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ میت کے اعزاء اقارب قبر پر اتنی دیر تک کھڑے رہیں جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تو قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا، اتنی دیر تک اس کے اعزاء کروا. آپ اس کو 1.5 گھنٹہ کہہ لیں، 2 گھنٹے کہہ لیں، گھنٹہ کہہ لیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کتنی دیر میں بن سکتا ہے مناسب قد و قامت کا اگر اونٹ ہو. اب یوں کہہ لیں 1.5-2 گھنٹے تک اعزاء کروا جو اس کے قریبی ہیں وہ اس کی قبر کے اوپر رہے. اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ فرشتوں کے سوال جواب میں اس کو اپنے اعزاء کروا کو اپنے پاس دیکھے اس کو قدر قوت محسوس ہوتی ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا جب لوگ قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ 40 قدموں تک جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اور پھر آخری بات کرتے ہیں، اب تو نماز کا ٹائم ہونے والے، میں نے 1-2 اعلان بھی کرنے تھے ان کو میں ڈیلے کر رہا ہوں. وہ آخری بات یہ ہے کہ ساری زندگی جن رشتوں کی خاطر انسان گزار دیتا ہے یاد رکھیے وہ سارے رشتے، اگر بیوی ہے، اگر بیٹی ہے، اگر ماں ہے، اگر بہن ہے، تو وہ عام فقہی ضابطے کو اگر فالو کریں، یورپین ضابطوں کو فالو نہ کریں، ان کی ساری محبت گھر تک ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کا بیٹا بچا، بھائی بچا، باپ بچا، دوست بچا، ان کی ساری محبت جو ہے وہ صرف قبر تک ہے. قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، کوئی 10 منٹ رکے یا 1 گھنٹہ رکے، اون سے تو اس نے گھر واپس ہی آنا ہے. اب جن رشتوں کی خاطر ساری زندگی گزر گئی، خدا نخواستہ حلال حرام بھی کیا، غلط بھی کیا، صحیح بھی کیا، سارے کام کیے، مگر اس بات پہ ایک بندہ مومن کو بھول نہ جانا چاہیے کہ سارے رشتے قبر میں ڈال کے واپس آ جائیں گے، مگر قبر میں ڈلتے ہی جو مقدس ذات آپ کی قبر میں جلوہ گر ہوگی وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے. جس نے اس پاک ذات کے ساتھ زندگی میں وفا نہ کی باخدا بڑا ہی ناسمجھ آدمی ہے. اس سے کم یا زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس سے بڑی ناسمجھی کوئی نہیں. بندہ بیوی
بیٹی، ماں، بہن، بیٹا، بھائی، باپ، پیکے، سورے، سب کے ساتھ وفا کی کوشش کرے، مگر زندگی میں اگر وفا نہ کرے تو حضور پاک سے ہی نہ کرے، حضور کے رستے سے دور رہے، حضور کے فرمانوں سے دور رہے، زندگی اپنی سنت پاک کے مطابق نہ گزارے، تو مجھے بتائیے وہ کون سا منہ ہے جو لے کے ہم قبر کے اندر جائیں گے؟ کس منہ سے ہم حضور کے سامنے قبر میں اٹھیں گے؟ کیا یہ شکل و صورت لے کے ہم جائیں گے حضور کے سامنے کہ حضور علیہ السلام قبر کے اندر جلوہ گر ہوں تو پہلی نظر ہی جب امتی کو دیکھے تو پتہ چلی امتی تو شیو کروا کے آیا ہوا ہے قبر کے اندر، امتی تو جو ہے وہ میری سنت کو اس نے ساری زندگی پسند ہی نہیں کیا، یہ شکل لے کے قبر میں جائیں گے؟ جب حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے قبر کے اندر، سو کس طرح ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کی عزت و ناموس کی بات ہوتی تھی تو ہم دنیا میں اگر بس کے نیچے بلی بھی آ کے مر گئی تو ہم سٹیٹس اپلوڈ کرتے تھے یہ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن آپ کے ہزاروں امتی مار دیے گئے تو ہم تو نہیں بولے، یہ کچھ لے کے جائیں گے قبر میں؟ یا ہم ہر ایک کی بات کے اوپر جو وہ ایکشن لیتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا ایکٹیو کر لیتے تھے، لیکن جب آپ کی ناموس و عزت پہ کوئی حملہ آور ہوتا تھا اس وقت ہم کہتے ہیں مولویاں دا مسئلہ ہے، ایتھے نہیں سانو بولن دے، یعنی کس منہ سے ہم قبر میں حضور علیہ السلام کے سامنے جائیں گے؟ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر رشتے سے بڑا رشتہ، ہر تعلق سے بڑا تعلق امتی کا حضور پاک کے ساتھ، ان کے ساتھ وفا کی زندگی کوشش کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت والے دن ماننا اور قبر میں ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، فائدہ وہ ہے کہ جو آج مان لیا جائے۔